بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے سوال و جواب کی نشست بعنوان ہم اور آپ علامہ اکاڑوی کے ساتھ، جس میں آپ اپنے شرعی مسائل کے بارے میں رہنمائی حاصل کر سکیں گے حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر کوکب نورانی اکاڑوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے۔ آپ ایک عرصہ دراز سے دنیا بھر میں مسلک حق کے حقیقی ترجمان کی حیثیت سے خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ آئیے ہم مل کر انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، اور تمام ناظرین و سامعین کو بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ حضرات کی خدمت میں عشرۂ محرم میں پروگرام کیے جاتے رہے، آپ لوگوں نے ضرور سنے ہوں گے، دیکھے ہوں گے۔ اللہ کا شکر، عاشورۂ محرم خیریت سے گزرا۔ اب وہی ہمارا ہفتہ وار سلسلہ جاری ہے، انشاءاللہ اسی میں آپ سے ملاقات رہے گی۔ آپ لوگ اپنے سوالات اسی لائیو اسٹریم کے کامنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کی آئی ڈی اپنے اصل نام کے ساتھ نہیں تو آپ اپنے سوال کے ابتدا میں اپنا نام اور اپنے شہر کا نام لکھ کر بھیج دیجیے، آپ کا سوال شامل کر لیا جائے گا۔ دوران نشست اگر آپ کو یہ محسوس ہو کہ بارہا سوال بھیجنے کے باوجود آپ کا سوال شامل نہیں کیا جا رہا، تو ممکنہ طور پر اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ فیس بک کچھ کامنٹس کو آٹو ہائڈ کر دیتا ہے، جس میں سوال کے متن پہ اگر کچھ الفاظ پہ اسے اعتراض ہو تو وہ اس پورے کامنٹ کو آٹو ہائڈ کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ سوال بھیجنے والا یہ سمجھ رہا ہوتا ہے عموماً کہ اس کا سوال نظر انداز کیا جا رہا ہے، جبکہ حقیقتاً وہ سوال ہم تک پہنچتا ہی نہیں۔ تو اس کا حل یہ ہے کہ یا تو آپ اپنا سوال میں جو متن ہے اس میں الفاظ کی کچھ تبدیلی کے ساتھ دوبارہ بھیجیے۔ اگر اس کے باوجود آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کا سوال شامل نہیں کیا جا رہا تو آپ دوبارہ کسی اور ذریعے سے، یعنی کہ پیج ان باکس کی سہولت آپ کے پاس موجود ہے، آپ وہاں بھیج سکتے ہیں۔ آپ کے اسکرین کے دائیں جانب ایک واٹس ایپ نمبر آ رہا ہوگا، آپ اس پر اپنا سوال بھیج سکتے ہیں، آپ کا سوال انشاءاللہ شامل کر لیا جائے گا۔ آج کا پہلا سوال ڈیرہ غازی خان سے طلحہ صاحب کا، کہ اگر کسی کا محرم نہ ہو تو کیا وہ عمرہ کرنے کے لیے کسی قافلے کے ساتھ جا سکتی ہیں خاتون؟ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ شریعت مطہرہ، ہماری جو دین کی پاک شریعت ہے، قانون ہے، اس میں بہت واضح، جس کو آپ ٹرانسپیرنٹ یا کلیئر کہیں، ہدایات ہیں۔ کوئی ایسی خاتون جس کا محرم نہیں ہے اس پر حج اور عمرہ لازم بھی نہیں ہے، اور ایسا ہوتا نہیں ہے، بہت کم، بہت ریئر، ویری ریئر کوئی نہ کوئی ایسا ہو۔ اب یہ ہے کہ سفر پہلے کی طرح نہیں رہا، وہ جو دشواریاں تھیں وہ نہیں، لیکن سفر سفر ہے، احکام جو ہیں وہ اپنی جگہ ہیں۔ اگر کسی ایسے قافلے میں جس کے اس کی کوئی اور رشتہ دار بھی ہوں اور وہ محفوظ ہو، تو اگر جاتی ہے تو وہ اکثر جا رہی ہیں، بلکہ سعودی حکومت نے 45 برس سے زیادہ کی عمر کے لیے محرم کی شرط ہی ختم کر دی ہے۔ تو اگر کوئی جاتی ہے تو وہ گناہ گار ہوگی، عمرہ حج ہو جائے گا مگر گناہ گار ہوگی، کیونکہ شرعی حکم کو ہم بدل نہیں سکتے۔ اگلا سوال محمد راشد قادری صاحب کا، کیا انویسٹمنٹ کی رقم پر حکم زکوٰۃ لگے گا؟ آپ نے کہیں پیسے کسی کاروبار میں، پرائیویٹ یا کسی ادارے میں لگائے ہیں تو وہ تو آپ کے ہیں، آپ اس کے مالک ہیں۔
اگر آپ ہر سال کے حساب سے نہیں تو اکٹھے جب آپ کو ملیں گے تب بھی آپ نے دینی ہے. تو آسانی یہی ہے کہ آپ نے جو رقم کہیں لگائی ہوئی ہے وہ آپ کی ایسٹ ہے، آپ کی ویلتھ ہے، آپ اس کو شمار کریں گے. وہ آپ ہی کی رقم جس کے آپ مالک ہیں وہ آپ شمار کریں گے، بھلے وہ کہیں لگائی ہوئی ہو، کہیں رکھی ہوئی ہو، کسی کو دی ہوئی ہو. جس کے آپ مالک ہیں وہ شامل کریں گے، اس کی زکوٰۃ آپ نے دینی ہے. اگلا سوال حماد صاحب کا لاہور سے کہ حضرت داتا علی حجویری رضی اللہ تعالی عنہ کا عرس سفر میں ہوتا ہے، لیکن غسل 9 محرم الحرام کو کیوں دیا جاتا ہے؟ کیا کوئی خاص وجہ ہے؟ جی شاید آپ کو معلوم نہیں کہ 9 محرم ان کی تاریخ وصال ہے. ان کی وفات 9 محرم کو ہوئی تھی، مگر عاشورے کی وجہ سے ان کا جو عرس ہے وہ 40ویں کے موقع پر، یعنی وہ 40 دن گزار کر اس موقع پر کیا جاتا ہے. کیونکہ اس میں عاشورے کی وجہ سے جو دوسروں کے سلسلے ہیں، کیونکہ سڑکیں بند کرنی پڑتی ہیں، ایک ہی ہے نا طبقہ جس کے لیے آپ کو اتنا کچھ کرنا پڑتا ہے، تو اس وجہ سے ان کا عرس 40ویں کے حساب سے ہوتا ہے. شبیر احمد حسنی صاحب کا سوال کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جتنی توفیق دی، ہم نے اپنے محلے کی مسجد کو آباد کرنے کی کوشش کی، لیکن پچھلے کچھ وقت سے کچھ عناصر گاؤں میں کچھ مشکلات پیدا کر رہے ہیں ہمارے لیے، اور وہ بھی صرف اس وجہ سے کیونکہ اہل سنت کی ایک خاص تنظیم سے ان کی کچھ ناپسندیدگی اور اختلافات ہیں، جس کی وجہ سے اگر اس تنظیم کی طرف سے بھیجا گیا کوئی پیش امام ہوتا ہے تو وہ اس کی موجودگی کی وجہ سے ہمارے لیے مشکلات پیدا کرتے ہیں اور ہمیں تنگ کرتے ہیں. تو اب ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ ہمیں ان کا مقابلہ کرنا چاہیے یا وہاں سے ہجرت، کیونکہ جس محلے میں اسلام نہیں ہو تو اب اس کا کیا حکم ہے؟ ایسے سوال سن کر میں سوچتا رہ جاتا ہوں کہ مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے. انہیں اللہ تعالیٰ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا جوئی، یعنی رضا حاصل کرنا کیوں اہم نہیں رہا؟ طبقاتی، گروہی، انفرادی، ہم ان کو خوش کرتے ہیں. جن کو خوش کرنا ہے ان کے حکم پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ امامت کا اہل کون ہے؟ اگر اہل سنت و جماعت نے مسجد بنائی ہے تو ان کا امام اہل سنت و جماعت ہونا چاہیے. ہاں کوئی تنظیم قبضہ کرنا چاہتی ہے تو کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ یہ مسجدوں کے قبضے کب تک ہوں گے؟ اور آج کل چونکہ ری رجسٹریشن کا وہ FATF کی وجہ سے ایک سلسلہ ہو گیا عجیب سا، مسلمان ملک جو ہیں وہ غیروں کی باتیں دین کے حوالے سے بھی ان کے پابند ہوتے جا رہے ہیں. تو اس میں کتنی مسجدوں کو وہ خاموشی کے ساتھ اہل سنت کی دوسرے لوگ اپنے نام چڑھاتے جا رہے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کو دین سکھانا ہے لوگوں کو. جب ان کا عمل ایسا ہوگا تو پھر مجھے بتائیں معاشرے میں کیا ہوگا؟ اس کو میں مذہبی غنڈہ گردی کہوں، مذہبی دہشت گردی کہوں، یا مذہبی دھونس کہوں؟ کیوں ایسا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ اپنی اپنی انا کو تسکین دینا چاہتے ہیں. اگر کوئی صحیح العقیدہ سنی ہے اور وہ وہاں پر صحیح کام کر رہے ہیں تو دوسرے کیوں چاہتے ہیں دخل اندازی؟ اپنی ناموری کے لیے یا اپنے کوئی خاص ان کو کوئی مرتبہ ملتا ہے اس سے؟ یقین مانیے یہ حرکتیں جو ہیں یہ ہمیں بہت پیچھے لے جا رہی ہیں. اس معاملے میں ان سے یہی کہوں گا، مجھے نہیں معلوم کون سی تنظیم، کون سی تحریک، اگر ہوگا بھی نام تو انہوں نے احتیاطاً نہیں لیا. مقصد یہ ہے کہ اہل سنت کو آپس میں ایک دوسرے سے معاون ہونا چاہیے. کہیں کام ہو رہا ہے تو میں مقابلے پہ کرنے کے لیے اس کام کو اور بڑھاؤں، ان کے دست و بازو بن کر اس کو مضبوط کروں. لیکن ہم تو خود ہی اپنے لوگوں کو کمزور کرنے لگ جاتے ہیں.
اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے۔ تو میں آپ سے یہی کہوں گا کہ کوشش کیجئے، کچھ لوگ بیٹھ کے سمجھائیے انہیں کہ یہ کوئی دنیا کی وہ کرسی کا مسئلہ نہیں ہے، دین کی خدمت ہے، مسجد کا معاملہ ہے۔ اگر وہ راضی نہیں ہوتے اور آپ کی وجہ سے نزاع ہو رہا ہے، جھگڑا ہو رہا ہے، تو آپ اس جھگڑے سے بچیں۔ اگر کسی غیر کا قبضہ ہو رہا ہے تو پھر آپ کو مقابلہ کرنا چاہیے تاکہ آپ کی محنت جو ہے وہ قائم رہے، لوگ صحیح عقیدے کے امام کے پیچھے نماز پڑھ سکیں۔ لیکن آپس میں ہے اور نزاع کی صورت بن رہی ہے اور آپ جو ہیں وہ اس کو نہیں مقابلہ کر سکتے، تو آپ جو بہتر سمجھیں وہ کر لیں۔ لیکن مجھے جب بھی ایسی باتیں سننے کو ملتی ہیں بہت تکلیف ہوتی ہے۔ ایسی سرمایہ کاری کا کیا حکم ہوگا جہاں کسی کاروبار میں مثال کے طور پر اگر 5 لاکھ روپے لگائے اور اس کے بعد 1 یا 2 سال تک منافع لیا کسی مقررہ شرح پر نہیں بلکہ منافع اور نقصان کی شرح کو ملحوظ رکھتے ہوئے کم یا زیادہ منافع لیا ہر ماہ، اور 2 سال کی مدت پوری ہونے کے بعد پوری کی پوری جو انویسٹمنٹ تھی وہ وڈرا کر لی، تو کیا اس طرح انویسٹمنٹ کرنا جائز ہے؟ آپ نے کہیں رقم لگائی، ان کے ساتھ نفع نقصان کے اس پہ مضاربت جس کو کہتے ہیں آپ نے کیا، اب آپ اپنی رقم واپس لے رہے ہیں، تو جو منافع ملا تھا وہ آپ کو رقم لگانے پر ملا تھا، آپ کی رقم کا پورا آپ کو واپس مل رہی ہے، آپ نکال رہے ہیں، نکال سکتے ہیں۔ میں نہیں سمجھا کہ اس میں اصل سوال کیا ہے، شاید میں اس تک نہیں پہنچا ہوں، جہاں تک مجھے سمجھ آئی میں نے اس کے مطابق عرض کی ہے۔ حماد صاحب کا سوال لاہور سے کہ اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ آج کل کے بہت سے مذہبی طبقے کے گھرانے جن میں علماء حضرات بھی ہوتے ہیں، ان کی باپردہ فیملیز وغیرہ، ان میں اکثر دیکھا گیا ہے کہ ان تک میں بھی ڈپریشن پہنچ رہا ہے اور ڈپریشن ان کے گھروں میں بھی داخل ہو رہا ہے۔ تو عام آدمی جس کا دین سے تعلق نہیں اس کا تو سمجھ آتا ہے، لیکن جس کا دین اسلام سے مضبوط تعلق ہے اس کے باوجود وہ ڈپریشن کا شکار کیوں ہو جاتا ہے؟ اس کی کیا وجہ؟ لفظ ڈپریشن ہم لوگوں نے اتنا کر لیا ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بھی کہنے لگ گئے۔ دیکھیں ڈپریشن کی اصل وجہ کیا ہے؟ آپ کی زبان، آپ کی کمائی، آپ کی غذا، آپ کا ماحول۔ ہم جن کو، ایک تو مجھے آج تک یہ نہیں سمجھ آتی کہ مذہبی گھرانے کا مطلب کیا ہے، باقی کیا غیر مذہبی ہیں، جو بھی کلمہ پڑھتا ہے وہ مذہبی ہو گیا، دینی ہو گیا، لیکن یہ کہ جو پریکٹس زیادہ کرتے ہیں ہم ان کو مذہبی کہہ دیتے ہیں۔ حالانکہ یہ بات عجیب سی لگتی ہے، ان کے ہاں بھی کمزوریاں ہو سکتی ہیں، کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہو سکتی ہے کہ وہ اس کی طرف ان کا دھیان نہ ہو، یا یہ کہ وہ لوگ دکھاوے کو کر رہے ہیں اور پوری طرح اس پر عمل پیرا نہیں ہے، یا یہ کہ ان تک جو چیزیں پہنچ رہی ہیں، غذا پہنچ رہی ہے، جو کچھ آ رہا ہے اس کا وہ خیال نہیں رکھتے۔ باقی زبان کیسی ہے؟ اب بہت سے عالم کہلانے والوں کی زبان پر اعتراض کیا جاتا ہے، ان کے یہ کہ جی وہ شائستہ گفتگو نہیں کرتے، یا بہت زیادہ غصور ہوتے ہیں، بہت غسیلے ہوتے ہیں۔ تو ڈپینڈ کرتا ہے یعنی کس وجہ سے ہے۔ کوشش یہ کیجئے کہ آپ کی زبان غلط استعمال نہ ہو، غلط لفظ کہنا، جھوٹ، غیبت وغیرہ، کمائی حلال ہو، غذا پاک صاف ہو، اور کسی کا حق نہ مار رہے ہوں، کسی کی ایذا کا باعث نہ بن رہے ہوں۔ باقی یہ ہے کہ جی صرف ڈپریشن کسی اپنی سوچ کی وجہ سے ہے، مزاج کی وجہ سے ہے، تو اس کے لیے کثرت سے اللہ کی یاد کریں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ کی یاد کے سوا دلوں کو چین نہیں ملتا، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے ہم کثرت سے اللہ تعالیٰ کو یاد کریں۔ ہمارا یہ ہے کہ جب کوئی یاد نہیں آتا تب خدا یاد آتا ہے، یہ حال ہو گیا ہے، ورنہ دوسروں کو یاد کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو یاد کریں، کثرت سے درود شریف پڑھیں، انشاءاللہ بہتری ہوگی۔ انشاءاللہ۔ اگلا سوال ان کا کہ
بیوی اور بیٹیوں کو آزاد اسلامی ماحول کس طرح فراہم کیا جائے؟ آزاد سے مراد جب کوئی خاص اگر آپ کے ذہن میں ہے، اسلام میں آزادی ہے، کس طرح کی آزادی؟ احکام کی پابندی کے ساتھ۔ مادر پدر آزادی جو مغربی معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں یا سنتے ہیں، یا ٹی وی ڈراموں میں یا فلموں میں یا سوشل میڈیا پہ جو کچھ ہو رہا ہے، یہ نہیں۔ مجھے یہ بتائیں کہ ایک مسلمان خاتون، آپ پچھلے دور کی خواتین پڑھیں تو کیا ہے؟ اب عورت ہے، پردے میں ہے، تو پردہ ہونا اس کے لیے دین کی پابندی ہے، لیکن وہ پردے میں رہ کے سب کچھ کر سکتی ہے جو جائز ہے۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ آپ کا آزادی سے مفہوم کیا ہے۔ اگر آپ کا آزادی سے مفہوم یہ ہے کہ عورتیں بازاروں میں گھومیں، نمائش کا سامان بنے، تو وہ تو گنجائش نہیں ہے۔ عورت بے پردہ ہو جائے، گنجائش نہیں ہے۔ یا عورت شوبز کا حصہ بن کے آ جائے۔ میں تو بلکہ یہ جو خواتین نعت پڑھتی ہیں آ کے ٹی وی پر یا محفلوں میں جہاں مرد بھی ہوں وہاں پر جا کر، میں تو اس کو بھی نہیں سمجھ پایا آج تک کہ مردانہ محفل میں خاتون نعت خوان کا کیا مطلب؟ ان کی الگ محفل ہو، ان کی الگ محفل ہو، لیکن ہم لوگ بہت سی باتوں کو اب سنجیدگی سے، جس کو سیریسلی کہتے ہیں، نہیں لیتے۔ بہت سی چیزیں اب دیکھیں نا، شریعت نے عورت کی حفاظت کے لیے، عزت کے لیے اس کو مسجد آنے سے بھی روک دیا 5 وقتہ نماز کے لیے۔ اور عورتیں جو کچھ جا کر وہاں کرتی تھیں، ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان موجود۔ وہ مسجد آئیں پاکیزگی کے ساتھ، پردے کے ساتھ، حفاظت کے ساتھ، منع نہیں ہے، لیکن آج عورتیں مذہب کے نام پہ کیا کیا کر رہی ہیں۔ جب یہ بات آئے گی تو لازمی بات ہے پھر ہم احکام تو نہیں بدلیں گے، ہمیں بدلنا ہوگا۔ شریعت نہیں بدلے گی، ہمیں اپنی طبیعت بدلنی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ ہدایت دے۔ عورت کے بہت سے حقوق ہیں اور اسلام نے ہی سب سے زیادہ حقوق دیے ہیں، اس کو سمجھا جائے۔ یہ جو کہتے ہیں کہ اسلام نے عورت پر بے جا پابندیاں، کوئی بے جا نہیں، بے جا کا مطلب کوئی غلط پابندی نہیں لگائی، جتنی ہیں اس کے ساتھ وہ اس کی عزت کے لیے، حفاظت کے لیے ہیں۔ اگر وہ دیکھے اور جو بھی اس کی پابندیاں نہیں کرتی ہیں، پھر کانسیکوئنسز جو نتائج آتے ہیں وہ بھگتتی ہیں، پھر شکایت کائے گی۔ خود آپ نے اپنے آپ کو اس طرح کیا، اب ایک عورت بن سنور کر یا نیم برہنہ نکلے اور پھر چاہے کہ کوئی اس کو دیکھے نہیں، تو وہ نکلی کیوں ہے؟ اشتہار میں کیوں آئی ہے؟ چند پیسوں کے لیے اپنے جسم کی نمائش پر کیوں تیار ہو گئی ہے؟ یا چند پیسوں کے لیے وہ اپنے حسن کا وہ دکھاوا کیوں کر رہی ہے؟ تو عورت کو سمجھنا چاہیے، اور مرد اس کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے جو اس کے محرم بنائے گئے ہیں۔ لیکن آج وہ پتہ نہیں کس چیز سے آزادی چاہتی ہیں۔ اسلام میں جو آزادی ہے اس کو پہلے سمجھیں۔ آزادی سے مراد یہ ہے کہ آپ ہر جائز کام اپنی حدود میں رہ کے کر سکتے ہیں۔ محمد حسیب حسینی صاحب کا سوال کہ اہل سنت کے ہاں آج کے مشکل ترین دور میں انشورنس کا کیا حکم ہے؟ بہت سے بینک والے علماء اہل سنت کے فتاوی بھی دکھاتے ہیں بطور دلیل۔ جی، کسی اگر مفتی کا، واقعی وہ مفتی ہے، اس کا فتویٰ آپ اس پر اعتبار کرتے ہیں، آپ جانیں، لیکن انشورنس اس میں جوا اور سود دونوں پائے جاتے ہیں۔ ہم نے صرف یہ کہا ہے کہ کوئی ایسی کمپنی یا آپ کسی ایسی جگہ ہیں جہاں لازم ہے، اس کے بغیر آپ کو نہیں گزارا ہے، وہاں آپ مجبور ہیں، لیکن آپ اپنی خوشی سے خود کر رہے ہیں، اس کے لیے آپ ذمہ دار ہیں، احکام وہی ہیں۔ عبدالحمید صاحب کا سوال کہ والدین سے پہلے کیا حج یا عمرہ کیا جا سکتا ہے؟ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ ہاں، یہ کہ والدین پر حج فرض ہو گیا ہے، وہ کیوں نہیں جا رہے، یہ اور بات ہے، لیکن یہ کہ آپ ان سے پہلے چلے گئے تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ طیبہ دستگیر
صاحبہ کا سوال راولپنڈی سے کہ کیا خواتین کی دینی اور اخلاقی تربیت کے لیے اہل سنت کے کوئی ادارے موجود ہیں؟ متعدد ہیں، دعوت اسلامی بھی ہے، مدارس بھی ہیں، ان میں تربیت بھی ہوتی ہے، تعلیم بھی ہوتی ہے، آن لائن بہت سے سلسلے ہیں، چل رہے ہیں، کام ہو رہا ہے۔ مجھے تو کئی لوگ چھوٹے چھوٹے علاقوں میں نے دیکھا متعدد خواتین عالمہ بن رہی ہیں اور آگے پڑھا بھی رہی ہیں ماشاءاللہ۔ تو باقی یہ ہے کہ جی ہر علاقے میں اگر وہاں تک آپ کی رسائی نہیں ہے، معلومات نہیں، اب تو معلومات حاصل کرنا بھی آسان ہو گیا ہے، لیکن یہ کہ متعدد ادارے ہیں۔ اگلا سوال غلام مصطفیٰ صاحب کا، حالت حیض میں وضو کرنا جائز ہے؟ نماز پہ بیٹھنا، تسبیح پڑھنا، ان سب کے کیا احکام ہیں؟ عورت کے ماہانہ جو کچھ ایسے دن ہوتے ہیں اس میں اس کو 2 کام منع ہیں، وہ قرآن کو چھونا پڑھنا نہیں ہے اور نماز نہیں پڑھنی۔ مصلی پہ بیٹھے، تسبیح پڑھے، اللہ کا نام لے، یا وہ جو کلام قرآن کی آیت نہیں ہے، درود شریف ہے، وہ کلمے ہیں، وہ پڑھے، اس کی عادت بنی رہے، ورنہ یہ ہے کہ وہ سستی کا شکار بھی ہو جاتی ہیں، کچھ دن زیادہ ہو جائیں تو اور زیادہ مسئلہ۔ تو وہ اب کھانا پکانے کے لیے کچھ لوگ منع کر دیتے ہیں، یا خاص طور پر جو ایصال ثواب کے لیے کھانا، تو وہ اس کے ہاتھ میں کوئی وہ نجاست نہیں ہے، ہاتھ دھلے ہوئے ہیں، اس کے باقی سارے اس کے کپڑوں، اگر کسی مصلی پہ بیٹھ گئی ہے تو مصلی ناپاک نہیں ہوتا۔ ہاں مصلی پہ کوئی چیز لگ جائے تب اور بات ہے، ورنہ اس کو پڑھنا بھی چاہیے سوائے قرآن شریف اور نماز کے، باقی وہ پڑھتی رہے تاکہ اس کی عادت بھی بنی رہے۔ ان کا اگلا سوال کہ دعائے عاشورہ کے حوالے سے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف جو ایک بات منسوب کی جاتی ہے کہ جو اسے پڑھ لے گا تو اس کو پورے سال موت نہیں آئے گی، کیا یہ واقعی امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کا ہی قول ہے؟ جی، میں نے سب سے پہلے لطائف اشرفی میں حضرت سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ فارسی کتاب تھی، اس میں یہ بات پڑھی تھی۔ اس کے بعد اور بھی تذکروں میں یہ ملتی ہے، تاہم کوئی ایسا حوالہ نہیں ملا کہ جی میں کہہ دوں کہ نہیں ان سے یہ منسوب غلط ہے، تاہم یہ دعائے عاشورہ بزرگوں کے کلام میں ملتی ہے اور مخدوم صاحب پر اعتماد کیا جاتا ہے، ان کی وہ جو کتاب ہے۔ اس کے علاوہ متعدد اور یہ معمول رہا ہے علماء کا بھی، تو اللہ تعالیٰ بہتر جانے، ہم اللہ پر یقین رکھتے ہوئے اگر وہ دعا پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے امید رکھیں۔ باقی یہ کہ یہ سمجھیں کہ موت نہیں آئے گی، ایسا نہیں ہے۔ جب موت کا ٹائم لکھا اس نے آنا ہے، تاہم اس کو پڑھا جاتا ہے اور یہ تجربہ بھی کیا گیا ہے علماء نے، مشائخ نے، تو پڑھنا بہت اچھی بات ہے۔ باقی یہ کہ اللہ کے کام ہیں، ان میں ہم کوئی دخل نہیں دے سکتے۔ رشید صاحب کا سوال اسلام آباد سے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا مشن اگر ہم کہیں تو وہ کیا تھا، اور پاکستان کے موجودہ جو حالات ہیں اس میں اس مشن کو ہم کس طرح آگے لے کر چل سکتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ کہ یہ جو سیاسی آپ کے لیڈر وغیرہ کہلاتے ہیں، یہ حسینیت کا جو لفظ اپنے لیے استعمال کرتے ہیں، میں اس کے بہت سخت خلاف ہوں۔ کیوں؟ ان کا کردار ویسا نہیں ہے۔ امام پاک کا کردار دیکھیں، اور یہ ٹھیک ہے کہ سچ کے لیے ڈٹ جانا یہ اسوہ شبیری ہے، مگر کس کے خلاف؟ یہ تو آپس میں ایک دوسرے سے کرسی کے لیے، مفادات کے لیے، تو یہ اپنے آپ کو حسینی کہیں اور اپنے مخالف کو یزیدی کہیں، تو یہ سمجھ نہیں آتا، یہ ان لوگوں نے مذاق بنا لیا ہے۔ سیدنا امام علی مقام نے دین کو اس کی اصل پر باقی رکھنے کے لیے کہ اس میں غلط چیزیں داخل نہ کر دی جائیں اور رائج نہ ہو جائیں، جو یزید نے کر دی تھیں، حلال کو حرام ٹھہرا دیا تھا۔ اس کے دور میں بہنوں بھائیوں کے نکاح
شراب، یہ وہ کتنی چیزیں جو تھیں جو یعنی حرام تھیں حلال ہو گئی تھیں، اور خود اس کا کردار کیسا تھا، پھر دین کے معاملے میں اس نے کیا کیا، کعبے کے ساتھ کیا کیا، مدینہ کے ساتھ کیا کیا۔ تو امام علی مقام کا موقف جو ہے وہ تقویٰ ہے، دین ہے، دین کے اصول ہیں، شریعت کی پاسداری ہے۔ ان میں سے مجھے بتائیں کون ہیں ایسے؟ اچھا جی، اب آ جائیں پاکستان۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان نام ہے، کیوں حاصل کیا تھا؟ کہ جی ہمیں مذہبی قوانین کے مطابق آزادانہ بسر کرنے کی یعنی سہولت مل جائے، معاشی خوشحالی ہو جائے۔ ورنہ کیا اذان ہندوستان میں نہیں ہوتی تھی، نماز نہیں ہوتی تھی، روزہ نہیں رکھتے تھے، حج پہ نہیں جاتے تھے، قربانی کیا نہیں کرتے تھے، سب کچھ ہوتا تھا، مگر مسلمانوں کو معاشی خوشحالی حاصل نہیں تھی، اور دینی اصولوں کے مطابق، دینی احکام کے مطابق آزادانہ بسر کرنے کی سہولت نہیں تھی۔ اب یہ بنایا ملک، اس ملک کو بنا لیا، انگریز سے، ہندو سے آزادی حاصل کر لی جسم کے طور پر، ذہنوں میں وہی غلامی ہے۔ کہتے ہیں جی غلامی نہیں ہے، مجھے ایک شخص بتا دیں، ایک لیڈر جو اب تک رہا ہو 75 برس میں، ابھی 2 دن کے بعد آپ لوگ 14 اگست منائیں گے، اس 75 برس میں ایک لیڈر بتائیں جس نے غلامی نہ کی ہو، کبھی کسی کی کبھی کسی کی۔ اور اب بھی، اور ہماری حکومت جناب اب سود مانگ رہی ہے، پیسے مانگ رہی ہے، اس پہ خوش ہو رہی ہے کہ مل رہے ہیں۔ پوری قوم کو کہا جا رہا ہے کہ جی اتنے ارب ڈالر آ جائیں گے، اس کا سود کتنا ہے، 75 برس میں ہم پر کتنے قرضے لاد دیے۔ ایک صاحب نے ابھی 3 سال حکومت کی، 70 سال میں جتنا قرضہ لیا تھا انہوں نے اتنے عرصے میں لے لیا۔ ان کی اپنی انا کی خاطر کتنی چیزیں ہو گئیں۔ اب یہ جو ہے صورتحال، اس میں آپ اپنے آپ کو حسینی کیسے کہیں گے؟ امام علی مقام نے تو تقویٰ کے لیے کنبہ قربان کر دیا۔ ہم تو جھوٹ نہیں چھوڑتے، منافقت نہیں چھوڑتے، جو سیاست کا ہم نے جزو خاص بنا دیا ہے۔ ٹی وی پہ آ کے وزیر کہیں جی کرپشن کرنا ہمارا حق، وزیر کہیں عورتوں کو کہ تم جیسا مرضی لباس پہنو، ہم تمہیں سپورٹ کریں گے۔ جناب وزیر اعظم کہلانے والے کہیں داڑھی والے 2 نمبر ہوتے ہیں، نبی کے لیے کیا کہیں، صحابہ کے لیے کیا کہیں، تو ایسے لوگوں کو کیا حسینی کہا جائے گا؟ معاذ اللہ۔ تو یاد رہے یہ وطن بنایا تھا دین کے نظام کے نفاذ کے لیے، وہی ہم نے نافذ نہیں کیا، اسی وجہ سے بھگت رہے۔ اور امام حسین کو سلام کرنے کی بجائے یہاں بحثیں کی جا رہی ہیں کہ جی ان کا کردار اقتدار کے لیے تھا یا کیا تھا۔ یہاں صحابہ کے خلاف، اہل بیت کے خلاف، نبی کے خلاف کیا کیا باتیں ہو رہی ہیں۔ سوشل میڈیا کا گن تو ایک الگ داستان ہے۔ تو بتائیں، تو مجھے اور آپ کو سوچنا ہے۔ اور پھر یہ کہ ہم اپنی تقریبات کس طرح مناتے ہیں، ہمارے اندر غیروں کے طریقے، کتنی ہندوانہ رسمیں ہیں، کتنی ہم نے غیروں سے دوسری رسمیں لی ہوئی ہیں، اسلامی طریقے۔ نام پکارنے کے والدین کو امی جان ابا جان کی بجائے ہم مام اور ڈیڈ کہتے ہیں، تو ہم نے کون سی چیز قرآن اور حدیث کی اپنائی ہوئی ہے؟ ہمارے لباس دیکھ لیں، نوجوان چلتے پھرتے اشتہار، ٹی شرٹس پہ کیا کچھ لکھا ہو رہا ہے، اور سینے پہ جانور بنے ہوئے مسجد میں آ رہے ہیں۔ کیا سیکھ رہے ہیں ہم؟ کیا کر رہے ہیں ہم؟ تو پاکستان میں اگر واقعی حسینیت لانی ہے تو ہم تو رسمیں کرتے ہیں نا چند ایک، ان کے مقصد کو، قربانی کے مقصد کو تو بھلایا ہوا ہے۔ تو ان کی یعنی قربانی کی روح کو سمجھا جائے اور اس پر عمل پیرا ہوں، انشاءاللہ اللہ کی مدد آئے گی۔ ان کا اگلا سوال کہ یہ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ جو ایسی تنظیمیں جو کہ صرف دنیاوی مفاد اور فائدے کو مد نظر رکھ کر آگے چلتی ہیں، ان میں کوئی جونیئر اپنے سینئر کے خلاف اگر جائے تو وہ یہ گوارا نہیں کرتی، لیکن اکثر جو دینی ادارے ہوتے ہیں اس میں دیکھا جاتا ہے کہ جو شخص وہاں سے فارغ التحصیل ہوتا ہے وہ وہاں سے نکل کر اپنے علمی زوم کا شکار ہو کر اپنے ہی بڑوں کو مناظرے کا چیلنج کر دیتا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ بیٹا زوم نہیں ہوتا، زام لفظ ہوتا ہے۔ بہرحال
میں یہ کہوں گا کہ ہمارے ہاں 2 درس گاہیں اور خانقاہیں، ایک جگہ تھیوری پڑھائی جاتی تھی، دوسری جگہ پریکٹیکل کرایا جاتا تھا۔ ایک چیز تھی تربیت، ٹریننگ۔ یہ تربیت ہوتی تھی، اس میں اخلاق سنوارنا، آداب سیکھنا، عاجزی اپنانا، دکھاوے سے بچنا، نام و نمود کی بجائے مقصد جو ہے وہ رضائے الہی رکھنا، یہ سکھایا جاتا تھا۔ اب الا ما شاء اللہ، جب میں اتنے لفظ کہہ رہا ہوں تو اس کا مطلب سب ایک جیسے نہیں ہیں۔ خانقاہیں اور خانقاہوں میں زیادہ تر مجاور رہ گئے، اور درس گاہوں میں مقابلے شروع ہو گئے، کمپٹیشن۔ فنون کی کتابیں درس نظامی سے نکالی گئیں، نصاب بدلے گئے، اب وہاں پر معیار اور مقدار اور یہ دوسری چیزیں، لیکن سب جگہ ایسا نہیں ہے۔ اچھا، یہ ذمہ داری ماں باپ کی بھی تھی، گھروں میں بھی تھا، دینداری تھی۔ اب ہم دین سے دور ہو گئے، تو یہ جو چیز ہے یہ غلط تربیت یا عدم تربیت کا مطلب تربیت نہ ہونے کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے۔ بڑوں کا احترام، یعنی اکابر کی تعظیم اور اصاغر کو نوازنا، چھوٹوں کے ساتھ شفقت سے پیش آنا، یہ بھی نہیں رہا۔ اب یہ کہ ہر شخص بس میں ہی ہوں جو کچھ ہوں، مجھے ہی مانا جائے۔ اب ہم لوگوں میں جب یہ انا پرستی آ گئی، ہم لوگوں میں جب یہ جاہ پرستی آ گئی، جاہ و حشم، نتیجہ یہ ہے کہ کردار وہ نہیں رہے، اسی لیے اثر بھی نہیں رہا۔ کس کی آواز میں اثر ہے، کس کی نہیں ہے، وہ کتنا خالص ہے، کتنا نہیں ہے، نیت کیا ہے، تو یہ چیزیں آ گئیں۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بھی غلط مطالبے نہ کریں، ہم بھی یعنی وہ غلط چیزیں ان پہ راضی نہ ہوں۔ ہمارا بھی تو بھیڑ چال والا معاملہ ہے نا، ہم بھی گروپ میں شامل ہو جاتے ہیں۔ بھئی کیوں ہو گئے؟ ہاں دیکھا جائے کہ واقعی حق کا معیار ہے، حق کے لیے ہے بات، لیکن یہ کہ ایک دوسرے سے صرف تصادم کے لیے بھی ہم گروپ میں شامل ہو جاتے ہیں کہ ان کی اس سے نہیں بن رہی تو 4 ادھر ہو گئے، 4 ادھر ہو گئے۔ کیوں؟ یہ ہمارا بھی تو، عوام کا بھی تو قصور ہے، یہ بھی ان کو ایک نہیں رہنے دیتے، اور یہ ساری سازشیں غیروں کی ہیں کہ مسلمانوں کو اکٹھا نہ ہونے دیں، ان میں وہ کردار نہ آنے دیں، ان کو اب ان کا معیار بہتر نہ ہو، ورنہ یہ ہے کہ یہ چھا جائیں گے۔ تو ہم کو دوست دشمن کی تمیز ہونی چاہیے، اور جو دین کا علم سیکھ رہے ہیں، جنہوں نے ممبر محراب پہ دوسروں کو سکھانا ہے، اگر ان کا اپنا ہی اخلاق، اپنا ہی کردار، اپنا ہی معیار درست نہیں ہوگا تو بتائیے اثر کیسے ہوگا؟ متاثر ہونا، مؤثر ہونا 2 الگ باتیں ہیں۔ تو کیسے لوگوں پر یہ مؤثر ہوں گے اور لوگ ان سے کیسے متاثر ہوں گے؟ سوچنا چاہیے۔ جو لوگ تھے اب بھی ہیں، جو خالص ہیں ان کا اثر آج بھی ملے گا، جو سچے ہیں ان کا اثر آج بھی ملے گا۔ تو اس میں دونوں، تو عوام بھی ہیں، وہ بھی ہیں، یعنی ادارے بھی ہیں۔ ہم سب کو اصلاح کی ضرورت ہے، اور اصلاح سے کوئی وقت ہم نہیں کہہ سکتے کہ نہیں جی اب ہم بالکل ہو گئے، ہر وقت ضرورت رہتی ہے، اور ہم تو قدم قدم پر سیکھتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کی باتوں سے سیکھ لیتے ہیں، ہر ٹھوکر سکھاتی ہے کچھ نہ کچھ۔ تو اور ارشاد بھی ہے اطلب العلم من المہد الی اللحد، ماں کی گود سے لے کے قبر کی گود تک سیکھنا ہے، حاصل کرنا ہے۔ تو اللہ کرے کہ ہم میں اخلاص آئے، سچائی آئے، اور ہم ریاکاری کی بجائے اللہ کی رضا کے لیے باقاعدہ اپنے آپ کو سنواریں۔ اگر آپ کو دوران نشست یہ لگے کہ آپ کے سوالات بھیجنے کے باوجود آپ کا سوال شامل نہیں کیا جا رہا، تو نیچے اسکرین کے دائیں جانب جہاں لکھا ہوا ہے نا کہ ہم اور آپ علامہ اکاڑوی کے ساتھ، جہاں ٹائٹل لکھا ہوا ہے اس کے بالکل اوپر ایک واٹس ایپ نمبر آ رہا ہے، آپ اس پر اپنا سوال بھیج سکتے ہیں، اپنے نام اور شہر کے ساتھ آپ کا سوال وہاں سے شامل کر لیا جائے گا۔ رخسانہ صاحبہ کا سوال کہ گھر میں صفائی کرتے وقت اور کپڑے دھوتے وقت جو تھوڑے سے چھینٹے آ جاتے ہیں کپڑوں پر،
تو کیا انہی حالت میں اب نماز ہو جائے گی؟ اگر وہ چیٹے آلودگی والے ہیں تو ان کو صاف کرنا ہوگا جتنے حصے پہ آئیں. معمولی سا ایک آدھا چیٹا آیا ہے اور وہ آپ کے ناخن سے یا چونی کے سکے سے کم ہے تو آپ کے علم میں نہیں ہے، وہ اور بات ہے. لیکن یہ کہ اگر چیٹے ہیں اور ان میں گندگی کا معلوم ہے تو اتنے حصے کو صاف کرنا ہی بہتر ہوگا، صحیح ہوگا. جنید اکبر غوری صاحب کا سوال کہ ناسخ اور منسوخ، اس کا کیا معنی ہے اور اس کا کیا مفہوم اور کیا فرق ہے ان دونوں میں؟ جی، منسوخ الحکم آیات قرآن کی ایسی ہیں کہ ان میں جو حکم بیان ہوا وہ منسوخ کر دیا گیا کیونکہ دوسری آیت نے اس حکم کو کینسل کر دیا. آیت وہ ہے، پڑھی جائے گی، قرآن کی آیت ہے، مگر اس میں جو حکم بیان ہوا ہے دوسری آیت نے اس حکم کو، اس کی مدت کو ختم کر دیا. اب جو ناسخ ہے، جو آئی ہے، اب وہ حکم ہوگا. تو اس حوالے سے علماء کرام نے بڑی محنت کی ہے. یعنی کم سے کم بہت سی آیات لوگوں کو اگر نہیں سمجھ آ رہی تو ان کو سمجھانے کے لیے اس پر متعدد کتابیں لکھی گئیں. عام آدمی کے سمجھنے کے لیے صرف اتنی بات کہ بعض آیتیں پڑھی جائیں گی، وہ اللہ ہی کا کلام ہے، مگر اس میں جو حکم بیان ہوا ہے اس کی ایک مدت وہ ختم ہو گیا کیونکہ دوسری آیت آ گئی ناسخ، اس نے اس حکم کو کینسل کر دیا. یہ ہے اس کا مختصر مفہوم. ارمان اشرفی صاحب کا سوال کہ کچھ روافظ کے طبقات میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ ان کے لوگوں کے نام کے آگے بکثرت سید لکھا ہوا ہوتا ہے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ کیا اور اگر واقعتاً کسی سید کے نام کے ساتھ جو کہ واقعی سید خود کو کہتا ہو اور اس کے عقائد میں رفض ہو، تب کیا حکم ہوگا اور ان کی حقیقت کیا ہے؟ جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی سے جو شہزادے ہوئے جن کو ہم امام حسن امام حسین کہتے ہیں رضی اللہ عنہما، کیونکہ ان کا نسب گیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف، تو ان کی اولاد اولاد رسول یعنی ہمارے ہاں سید کا لفظ کہا جاتا ہے اور اس کی جمع ہم سادات کر دیتے ہیں. تو یہ سادات کرام جو اصلی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خون ہے، حسنی ہے یا حسینی ہے، امام حسن کی اولاد میں سے ہوں گے یا حضرت امام حسین کی اولاد میں سے ہوں گے. ان کے لیے عقیدوں کا صحیح ہونا زیادہ ضروری اور اہم ہے. وقتی طور پر کوئی سید کہلانے والا ہو، اصلی نسلی سید، فصلی نہ ہو. فصلی کا مطلب یہ ہے کہ جی وہ شجرہ وہاں رہ گیا تھا، ہم ہجرت کر گئے تھے، وہ جی سیلاب آ گیا تھا، وہ والی بات نہ ہو. اصلی سادات جو ہیں واقعی، اور ان کا وہ پورا تسلسل ہے، شجرہ بھی بالکل صحیح ہے، ان کا عقیدہ حد کفر تک نہیں پہنچے گا، اور اگر چلا گیا تو وہ اس نسب کی شرافت و کرامت سے محروم ہو جائے گا. نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا مگر محروم ہو گیا اس شرافت اور کرامت سے. تو اگر کوئی سید کہلانے والا اس کے عقائد میں اس حد تک خرابی آ جائے کہ حد کفر کو پہنچ گیا ہو اور توبہ نہ کرے تو اس کو نسب کی وہ شرافت جو ملنی ہے اس نے اپنے آپ کو اس سے محروم کر لیا. عقیدہ صحیح رہے گا تو اولاد رسول ہر حالت میں قابل احترام ہے. بدعمل بھی ہوگا تو سید ہونے کی وجہ سے ہم احترام کریں گے، لیکن شریعت کے احکام اس کے لیے بھی ہیں، وہ ان سے مستثنا ایگزیمٹ نہیں ہے. سعدیہ صاحبہ کا سوال لاہور سے کہ امام پاک اور اہل بیت اطہار کی تکالیف کا واسطہ دے کر اللہ تعالیٰ سے خوشیاں مانگنا کیا جائز ہے؟ نہیں، یہ انداز دیکھیں نا خود ہی،
ہم تو یہ کہیں ان کا نام لے کے کہ یا اللہ ان پاک ہستیوں کے صدقے کہ وہ تیرے پیارے ہیں، ہم پہ مہربانی، ان کی تکالیف کا واسطہ دے کے خوشی مانگنا خود آپ سمجھ رہے ہیں نامناسب بات ہے۔ اس طرح نہیں کہ ان پہ تکلیف آئی ہے تو مجھے خوشی دے دے، نہیں، ہم ان کے پاک نام لے کے کہ یا اللہ تیری بارگاہ میں ان کا درجہ مرتبہ ہے، ان کے وسیلے، ان کے صدقے ہمیں راحتیں دے دین و دنیا کی، یہ بات۔ لیکن غلط انداز میں اللہ کی بارگاہ میں بات نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ غیرت والا ہے۔ بے شک۔ ارمان اشرفی صاحب کا سوال کہ اگر کسی کے والد صاحب کا 2 گھر ہوں مختلف شہروں میں اور ایک شہر سے دوسرے شہر کی مسافت 200 کلومیٹر ہو، تو اب اگر ان کا بیٹا ایک گھر سے دوسرے گھر جائے گا تو وہاں نماز قصر ادا کی جائے گی یا؟ جی وہ گھر جو اصل رہائش کہاں ہے، جو اصل گھر ہے، وہاں کبھی کبھار جانا، ایک آدھ ہفتے کے لیے، 2 دن کے لیے، یا ویسے 6 مہینے ادھر اور 6 مہینے ادھر، کیا ہے طریقہ؟ تو واضح رہے کہ آپ کا جو اصلی گھر ہے جہاں آپ رہتے ہیں، یہ ہے حکم گھر والوں کے لیے۔ شوہر کے لیے اگر اس کی 2 بیویاں ایک اس شہر میں ایک دوسرے شہر میں، تو وہ دونوں جگہ وہ مسافر نہیں ہے، کیونکہ اس کی بیوی وہاں رہتی ہے، اس نے اس کو وہاں رکھا ہوا ہے، تو اس کے لیے وہ وہاں بھی جائے گا تو وہ مسافر نہیں ہوگا۔ باقی گھر کے افراد جو ہیں وہ کہاں رہتے ہیں، اصلی گھر کون سا ہے، اور دوسرے گھر میں صرف وقتی طور پر جاتے ہیں، تو وہ گھر تو بنایا ہوا ہے انہوں نے، لیکن یہ کہ وہ وہاں رہتے نہیں ہیں، تو پھر وہ مسافر ہو جائیں گے۔ اور اگر وہاں رہتے ہیں، ان کا طریقہ ہے، تو پھر وہ ان کے لیے حکم دوسرا ہوگا۔ سمیر خان صاحب کے سوالات۔ ان کا پہلا سوال کہ کیا حضرت نعمان بن بشیر صحابی تھے؟ جی۔ ان کا اگلا سوال کہ خلافت راشدہ کو راشدہ کیوں کہا جاتا ہے اور خلافت اور حکومت میں کیا فرق ہے؟ نیز یہ بھی بتا دیجئے کہ یہ اصطلاح جو استعمال کی جاتی ہے خلفائے اربعہ، اس سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں جی، لفظ خلافت خلیفہ کے لیے کسی کا نائب بن کر وہ کام کرنا جو وہ سکھا گئے ہیں، بتا گئے ہیں، نیابت کہتے ہیں اس کو۔ ہمارے ہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے مطابق علی منہاج النبوہ، نبوت کے راستے کے مطابق جو خلافت ہے اس کی مدت 30 برس ہے۔ وہ جن خلفاء نے اس کو پورا کیا ان کو خلفائے راشدین کہا جاتا ہے۔ راشد کہتے ہیں جو صحیح طور پر، یعنی صحیح راستے پر، ہدایت والے راستے پر ہو۔ مرشد راہ دکھانے والا، مرشد راہ دیکھنے والا، تو راشد کا لفظ بھی اب آپ کی سمجھ میں آ گیا۔ تو وہ جو صحیح بات، ہدایت کی بات کرے، تو خلافت راشدہ جو صحیح بات یعنی صحیح طریقے پر رہی، ان خلفائے اربعہ سے مراد حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ عنہم۔ لیکن 6 مہینے رہ جاتے ہیں 30 برس میں، تو سیدنا امام حسن کے شامل کر لیے تو 5 ہو گئے۔ تو خلفائے اربعہ بھی کہیں آپ، وہ بھی حضرت امام حسن، چونکہ 6 ماہ انہوں نے بھی خلافت کے فرائض انجام دیے۔ اب حکومت سے مراد تو حکمرانی ہے، یعنی آرڈرنگ، آپ پاور میں ہیں تو آپ آرڈر کر سکتے ہیں، حکم چلا سکتے ہیں، آپ کے آرڈر جو ہیں وہ نافذ ہوتے ہیں، تو وہ حکمرانی ہے۔ وہ ہمارے ہاں خلافت اور ملوکیت، حضور نے فرمایا تھا 30 برس کے بعد بادشاہت ہو جائے گی، یعنی وہ نبوت کے راستے پر نہیں رہے گی، اس طرح اس طریقے کے مطابق نہیں، بادشاہت ہو جائے گی، اس میں اچھے برے جتنے بھی ہیں۔ تو یہ ملوکیت ہو گئی۔ اس کے بعد خلافت اب بھی ہو سکتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے مطابق صحیح طرح پر اگر دین کے نظام کے مطابق ہو تو وہ خلافت وہ نیابت کے معنی میں آئے گی۔ تو یہ مختصر مفہوم میں نے پیش کیا ہے۔ باقی یہ جو حکومت ہے وہ تو ایک مثلا کہتے ہیں نا بیوی کی حکومت ہے بھائی گھر میں، کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں نہیں جی فلاں کی حکومت ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا آرڈر چلتا ہے۔ محمد اعظم بیگ صاحب کا سوال کہ الحمدللہ۔ ایک شوہر نے اپنی بیوی کو غصے میں یہ کہا کہ چلی جاؤ اپنے گھر اور واپس نہیں آنا،
تو کیا اس سے ایک طلاق واقع ہو جائے گی؟ جی اکثر چونکہ یہ اس طرح کے جملے آپ نے کس نیت سے کہے ہیں، تو ایک طلاق بائن یا رجعی اس کے حوالے سے تفصیل آپ نے جملے دیکھنے ہوں گے کیسے ہیں، کس نیت سے کہیں. باقی کہنے کا مطلب میری طرف سے فارغ ہو جاؤ، چلی جاؤ، یہ لازمی بات ہے، وہ اسی نیت سے کہہ رہا ہے تو اس سے ایک طلاق ہو جاتی ہے. عنایہ فاطمہ صاحبہ، آپ نے 11ویں شریف کے نیاز کے حوالے سے پوچھا. گزشتہ نشستوں میں علامہ صاحب نے بارہا اس کا جواب دیا ہے، ریکارڈنگ موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، اور ویڈیو سیکشن میں اس کا ایک خاص کلپ بھی موجود ہے نیاز کے حوالے سے، آپ وہاں جا کر دیکھ سکتی. اگلے سوالات محمد عدنان صاحب کے. ولیمہ کا کرنا سنت ہے یا واجب، کب کرنا چاہیے؟ اگر رخصتی کے بعد زوجین کے درمیان تعلق قائم نہ ہوا ہو تو کیا ولیمہ ہو سکتا ہے یا نہیں؟ ولیمہ سنت ہے، واجب نہیں ہے. یہ نکاح کے بعد جو زوجین یعنی میاں بیوی ایک دوسرے کو چھو لیں یا ان میں خلوت قائم ہو جائے تو یعنی انہوں نے میاں بیوی کی طرح رہنا شروع کر دیا ہے، تو یہ اس کے بعد ہی ہوتا ہے. مگر ہمارے ہاں کھانے کے نام پر لوگ اس کو ولیمے کا نام دے دیتے ہیں، پہلے بھی کر لیتے ہیں. مثلاً جی یہ کہ بہن بھائی کی شادی اکٹھی ہوئی ہے تو بہن کی رخصتی ہو گئی، بھائی کا ولیمہ ہو گیا، کھانا وہ ایک ہی اس میں شمار کر لیتے ہیں. ولیمہ سنت ہے، اور وہ مسلم شریف میں حدیث ہے ولیمے کا وہ کھانا سب سے برا جس میں امیر رشتہ داروں کو بلایا جائے اور غریبوں کو نہ بلایا جائے. دکھاوا بہت زیادہ ہو گیا، سادگی ختم ہو گئی، شادیاں مہنگی کر دیں، نتیجے میں معاشرے پہ جو اثرات آ رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. تو ولیمہ جو ہے بہتر یہی ہے کہ جب وہ رخصتی ہو جائے اور رخصتی کے بعد ان میں خلوت صحیحہ ہو جائے اس کے بعد ہی بہتر ہے. لیکن اگر انہوں نے کھانا کر دیا ہے کوئی اس سے پہلے تو وہ حالانکہ لازمی نہیں تھا، کیونکہ ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ ایسے اتنے کھانے کیوں ہوتے ہیں، 8-8 دن 10-10 دن کھانے چلتے ہیں، ضائع کتنے ہوتے ہیں، ویسے دینے کو کسی کو آ جائے تو دیتے نہیں ہیں. تو اگر وہ کر لیں گے تو یہ نہیں ہے کہ کوئی شادی پہ اثر پڑے گا، لیکن مسنون طریقہ اور ولیمہ سنت ہے وہ اسی طرح. ان کا اگلا سوال کہ کچھ لوگ واقعہ کربلا کی بے حرمتی کرتے ہیں، ڈھول بجاتے ہیں عاشورے والے دن، اور مرد و خواتین بچے سب کھڑے ہو کر دیکھتے ہیں، مجمع اکٹھا ہوتا ہے، اس بارے میں کیا حکم ہوگا؟ جی میں یہ پچھلی مجلسوں میں بھی کہا ہے، جمعے میں بھی کہا، جلسے میں بھی کہا. اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے لکھا، ہمارے علماء کہتے ہیں ایک تو تعزیے. میں پھر ایک بات بتا دوں کہ تعزیہ اصل میں کیا تھا کہ پرانے وقتوں میں کیمرے نہیں تھے. اب آپ پاکستان میں رہتے ہیں، اس وقت جو بھی پاکستان میں جو بھی ملک کہلاتا تھا، آج سے آپ 150-200 سال پہلے کیمرے نہیں تھے، سہولتیں نہیں تھی. جی چاہتا تھا امام کا روضہ کیسے ہے تو کوئی دیکھ کے اس کے ماڈل کا وہ بنا لیتے تھے محبت سے دیکھنے کے لیے، پھر کاغذوں پہ چھپنے لگ گئے، اصل فوٹو آ گئی. اب ان تازیوں کی کوئی وہ نہیں رہی. اب یہ جو ان کو گلیوں میں لے جانا، ڈھول باجے بجانا، ان پہ چڑھاوے چڑھانا، پھر ان میں سے کچھ چیزوں کو بہا دینا، کچھ کو رکھ لینا، یہ ساری غلط رسمیں ہیں. علماء اہل سنت نے، علماء اسلام نے اس کے خلاف بہت کہا ہے. مہندی کے نام پہ کیا کچھ ہو رہا ہے، یہ تو بلکہ ان کی کردار کشی ہے ایک طرح سے. انہوں نے کتنے بڑے مقصد کے لیے قربانی دی اور ہم اس کے بدلے میں کیا کر رہے ہیں. تو وہ جی ہم وہ کہتے ہیں جی ہم سنی ہیں، ہم تعزیہ نکالیں گے، خوشی منائیں گے، ڈھول بجائیں گے. دوسرے کہتے ہیں ہم پیٹیں گے اپنے آپ کو. تو یہ جو دونوں باتیں یہ بہت غلط بات ہے. اور خود اب شیعہ کہلانے والے کتنے ذاکرین بتا رہے ہیں اس بات کو، آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کوئی اچھا تعارف نہیں ہے ان کے مذہب کا بھی. تو خاص طور پر یہ جو ڈھول بجانے والے یا تعزیے عجیب عجیب رنگیں ہیں، اور پھر اس وقت جو بانٹ رہے ہیں، بے حرمتی ہو رہی ہے، رزق کو کس طرح پھینکا جا رہا ہے. تو یہ ساری غلط باتیں والد صاحب قبلہ نے شام کربلا میں بھی اس کو نقل کیا ہے. ہمارے علماء تقریروں میں بھی کہتے ہیں، تحریروں میں بھی کہتے ہیں، مگر جو ضدی ہیں وہ نہیں مانتے.
اگلا سوال ان کا کہ شہادت امام حسین پر غم کا اظہار کرنا کیسا ہے اور اس کی کتنی گنجائش ہے اکابرین اہل سنت کے نزدیک؟ آپ کا کسی سے تعلق ہے قلبی، دل سے، یا خاندانی رشتہ ہے، قلبی رشتہ ہے، آپ کو اس پر کوئی تکلیف آتی ہے تو اس کا احساس ہوتا ہے یا نہیں؟ فطری چیز ہے، نیچرل ہے۔ قرابت رسول ہمیں اپنی جان سے بھی زیادہ پیاری ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر نسبت ہمیں بہت پیاری ہے، ہمیں ان سے محبت بھی ہے، ہم ان کی تعظیم بھی کرتے ہیں، ہم ان کی عقیدت بھی رکھتے ہیں۔ ان پر تکلیف آئی، لازمی بات ہے۔ میرے والد صاحب کی تاریخ آتی ہے، مجھے یاد آتا ہے، میری والدہ کی تاریخ آتی ہے، مجھے یاد آتا ہے، میری 2 بہنیں چلی گئیں، مجھے ان کی تاریخ یاد آتی ہے، تو مجھے لازمی بات ہے ایک تعلق لوگوں کو اسی طرح پر۔ میں تو کہتا ہوں لوگ تو اپنے چیزوں سے اتنے مانوس ہو جاتے ہیں، چیز وہ نکل جاتی ہے ہاتھ سے تو اس کے لیے کتنے دن جناب روتے دھوتے رہتے ہیں۔ اصل چیز یہ ہے کہ یہ محبت کی وجہ سے ان سے قلبی ایک، چونکہ ان کی محبت ہمارے ایمان کا لازمی حصہ ہے، وہ نہیں ہے تو پھر ایمان کاہے کا ہے؟ جن کا کلمہ پڑھتے ہیں ان کے گھرانے سے ہی پیار نہیں ہو، جبکہ ان کی محبت ہم پر واجب کر دی ہے قرآن نے۔ یہ ذہن میں رہے کہ اندر احساس نہیں ہے، صرف دکھاوا کر رہے ہیں، غلط ہے۔ آنسو نہیں آ رہے، لا رہے ہیں دکھاوے کے لیے، کیا فائدہ؟ محبت عقیدت سے ان کی تکلیف کی یاد کر کے اگر آپ اس کا غم محسوس کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی غلط کام کر رہے ہیں، یہ خود بخود ہو رہا ہے اور عقیدت کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ رانوں پہ ہاتھ نہیں مار رہے، بال نہیں بکھیر رہے، سینے پہ ہاتھ نہیں مار رہے، کوئی زنجیر نہیں مار رہے، کوئی ایسی حرکت نہیں کر رہے جو نامناسب، جس کو شریعت نے منع کی، ایسا چلانا واویلا کرنا جس کو جزا اور فضا کہتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے بھی فتاوی رضویہ کی 24ویں جلد میں پڑھ لیجئے، لکھا ہے کہ جسے یہ غم نہ ہو اسے بے غم نہیں رہنا چاہیے۔ یہ الفاظ ہیں ان کے کہ جسے یہ غم نہ ہو اسے بے غم نہیں رہنا چاہیے۔ اتنی بڑی بات تو واضح رہے کہ ہم کوئی غلط طریقہ اختیار کریں گے، وہ غلط۔ ان سے چونکہ ہماری قلبی محبت ہے ایمان کی وجہ سے، تو اس پر اگر ہمیں کوئی غم کا احساس ہے تو یہ مطلب نہیں کہ ہم کو غلط کام کریں۔ ہم لازمی بات ہے محبت کی وجہ سے اگر آنسو آ گئے تو بڑے قیمتی ہیں، دکھاوے کے ہیں تو کہ فالتو ہیں، جس کو کروکوڈائل ٹیئر کہتے ہیں ہم، مگرمچھ کے آنسو، وہ نہیں، سچے آنسو ہیں تو وہ تو آپ کے لیے نجات کا باعث ہیں، مگر ہو محبت۔ اور صرف یہ نہ ہو کہ صرف آنسو بہا لیے، ان کا طریقہ بھی تو اپناؤ، سچ بھی تو اپناؤ، کردار بھی تو اپناؤ۔ اگلا سوال کہ نماز میں چھینک یا جمائی آ جائے تو اب کیا حکم ہوگا؟ جی جمائی آ جائے تو آپ دانت میں انگلی رکھ کے یا ہاتھ رکھ کے جمائی کے وقت منہ جو ہے نا، اگر نہ کیا جائے تو کبھی کبھی ڈی شیپ بھی ہو جاتا ہے آدمی، کیونکہ بہت کھینچ ہوتا ہے، وہ گیس ہوتی ہے، بنتی ہے، نکلتی ہے، تو منہ پہ ہاتھ اور چھینک آ جائے تو آپ کے پاس اگر کوئی ہے ہاتھ رکھ لیں، تاکہ یہ کہ آپ کے منہ سے کوئی ایسی چیز نکل کے دوسرے کو نہ جائے۔ لیکن آپ نے چھینک آئے گی، آپ اس کو روک نہیں سکتے، روکنا بھی نہیں چاہیے، صحت کے لیے اچھی نہیں ہوتی ہے۔ یہ چھینک آپ کے دماغ میں کہیں ہوا ہو جاتی ہے تو وہ نکلتی ہے، آپ کے لیے صحت والی چیز ہے یہ، اس سے اسٹروک کا خطرہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو چھینک آنا یا جمائی آنا وہ آپ نماز میں لیں گے، لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ وہ منہ پہ ہاتھ نہ رکھیں اور اتنا دھاڑیں یا آپ کے منہ سے اتنی وہ لعاب نکلے جو دور تک جائے، تو آداب بھی ہیں۔ اور اگر آپ کے ہاتھ میں کوئی وہ کپڑا ہے تو وہ بھی اگر رکھ لیں ایک ہاتھ سے، عمل کثیر نہ ہو تو وہ بھی درست۔ اللہ آپ کا نصیب اچھا کرے، یہ کہنا کیسا ہے؟ جی اللہ تعالیٰ اچھا کرے، آپ کی قسمت اچھی ہو، دعا دی جاتی ہے، ہم تو بلکہ خود حدیث میں دعا سکھائی گئی ہے کہ برے حال سے اچھے حال کی طرف اللہ لائے۔ نصیب کے معنی حصے کے ہوتے ہیں کہ آپ کا نصیب اچھا ہو، ان کا نصیبہ بہتر ہو، دعا کی جاتی ہے۔ نادیہ شاہین گیلانی صاحبہ کا سوال کہ نظر بد کے بارے میں درست اسلامی عقیدہ کیا ہے، اور اگر یہ لگ جائے
تو اس سے چھٹکارے کے لیے اسلام نے کیا طریقہ بتایا؟ جی نظر لگنا یہ سچی بات ہے، بلکہ ایک روایت کے تقدیر کے بعد اس کو سخت ترین چیز کہا گیا۔ انسان کو اپنی نظر بھی لگ جاتی ہے، خاص طور پر جن کو آئینہ دیکھنے کی عادت کو بھی لگ جاتی ہے، دوسروں کی بھی لگتی ہے۔ تو اور حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں حضرت یعقوب نے کہا تھا ایک ہی دروازے سے 10 کے 10 داخل نہ ہو جانا، نظر نہ لگے۔ تو اچھی نظر بھی لگتی ہے، بری بھی لگتی ہے، کوئی اچھی نظر ہو جائے بیڑا پار، بری نظر ہو جائے۔ میں نے شاید پہلے بھی آپ کو اس پروگرام میں بتایا تھا، ذوالطفیلتین سانپ کا نام ہے، مدینہ میں ہوتے تھے، اس کے بارے میں حدیث پڑھے وہ کہ وہ کسی کو دیکھ لے تو یعنی عورت اگر حاملہ ہو تو اس کا حمل گر جاتا ہے، جانور کو دیکھ لے ہنڈیا میں پہنچ جاتا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ بستر پہ چلا جاتا ہے۔ صرف سانپ کی نظر میں اتنا اثر، تو اللہ والوں کی نظر میں جو اچھی نظر ہوگی اس میں کتنا اثر۔ تو بری نظر بھی ہوتی ہے اور اچھی نظر بھی ہوتی ہے، اور ہمیں سکھایا گیا کہ پڑھیں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اس کے پڑھنے سے شیطان نہیں رہتا، مگر ہمیں عادت نہیں ہے، ہم تو انگلش کے لفظ ٹچ وڈ لکھ لیا ہم نے، گڈ لک کہہ دیا۔ اللہ کے وہ جو دعائیں تھیں ہماری کہ بارک اللہ کہنا یا اس کو جزاکم اللہ کہنا، تو ہم نے وہ ساری چیزیں چھوڑ دی ہیں۔ ماشاء اللہ اس کی جگہ وہ کہتا ہے تم بہت اچھے لگ رہے ہو، اگلا کہتا ہے تھینک یو، الحمدللہ، اللہ کی تعریف ہے کہ میں اگر اچھا شکل بنائی ہے تو میں نے تو نہیں بنائی، رب نے دی ہے، کوئی مجھ سے نیکی ہوئی ہے تو الحمدللہ۔ ہم وہ چیزیں چھوڑ کے وہ انگریزوں کے طریقے اپنا لیے ہیں۔ تو اچھے الفاظ کہتے رہیں، اور وہ سورہ قلم آخری 2 آیتیں دونوں کو ہمیں حال بھی بتائے گئے۔ طٰہٰ صدیقی صاحب کے سوالات، ان کا پہلا سوال کہ کیا قرآن پاک میں جن حضرت ذوالکفل کے نام سے جن شخصیت کا ذکر ہے، کیا حقیقتاً وہ گوتم بدھ تھے؟ کیونکہ اکثر لوگ یہ یوٹیوب پر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ گوتم بدھ تھے جن کی تعلیمات بعد میں تحریفات کا شکار ہو گئی۔ اس حوالے سے رہنمائی فرما دیجیے۔ جی ہم کسی ایسے پروپیگنڈے، کسی کی غلط بات، کچھ جو ہیں وہ پرانے لے لیتے ہیں کہ جی دوسری زبان میں ان کا یہ نام تھا، ہندو کہہ دیتے ہیں کہ جی تم موسیٰ علیہ السلام کی بات کرتے ہو، ہماری زبان میں ان کا یہ نام۔ تو یاد رہے ہم قرآن و حدیث کے پابند ہیں۔ اگر کوئی اپنی طرف سے لیتا ہے، اب مثال کے طور پر گرو نانک سکھوں کے پیشوا، حضرت سیدنا بابا گنج شکر سے ان کا کیا تعلق، اور وہ حج کو بھی گئے، اکثر لوگ ان کو مسلمان مانتے ہیں، ان کی گرنتھ میں شروع میں ابتدا بھی تھی، لیکن یہ کہ باقاعدہ وہ ایک مذہب ہو گیا۔ تو باتیں کی جاتی ہیں، لیکن ہم قرآن حدیث کے پابند ہیں۔ حضرت ذوالکفل کا چونکہ ذکر قرآن میں، اب کوئی ان کو کسی اور نام سے پیش کر رہا ہے تو ہم اس کی بات پہ نہیں جائیں گے، ہم قرآن حدیث کی بات پر قائم رہیں گے۔ اب بہت سی باتیں ہیں جو انبیاء کرام ہی سے دنیا نے سیکھی ہیں نا، اب کسی اور نے اس کے نام سے دے دی ہیں۔ مثال کے طور پر حضرت علی کے نام سے کتنے اقوال آ رہے ہیں جو ان کے کتاب ثابت نہیں ہیں، جو ان کے ہیں ان پر نہیں، جو دوسرے بنا کے تو اب وہ ان کو بھی لگا رہے ہیں۔ تو اصل جو ہے اس کو مانا جائے گا جو حقیقت ہے، اور جب ان کا ذکر قرآن میں ہے تو کوئی کہے کہ نہیں ان کا یہ نام ہے تو میں قرآن پہ ہی رہوں گا، میں اس کے ہوتے ہوئے ان کی بات اس وقت نہیں لوں گا۔ ہاں وہ قرآن کے تابع بات کرے گا، مانوں گا۔ ان کا اگلا سوال کہ ایک مولانا صاحب کو یہ بیان کرتے ہوئے سنا کہ سیدہ زہرا پاک سلام اللہ تعالی علیہا کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ جزوی فضیلت حاصل ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی پیغمبر کے صاحبزادے نہیں تھے، جبکہ سیدہ پاک ایک نبی کی بیٹی ہیں۔ اس حوالے سے رہنمائی فرما دیجئے، کیا یہ جملہ درست ہے؟ اللہ ہدایت دے، اللہ تعالی ہدایت دے۔ میرے نبی، یہ لفظ میرے، غیر نبی کو نبی پر جزوی فضیلت بھی نہیں مانی جا سکتی۔ غیر نبی کے لیے
کہ جی نبی پر اس کو کوئی جزوی فضیلت یہ نہیں مانی جا سکتی، گنجائش ہی نہیں ہے، غیر نبی نبی کی طرح نہیں ہو سکتا۔ اب رہی بات اہل بیت اور صحابہ کی، ان کی جتنی فضیلتیں ہیں میرے نبی کی وجہ سے، بے شک وہ میرے نبی کے صحابی ہیں، یہ میرے نبی کے گھر والے ہیں، تو نبی پاک کی وجہ سے ہے جس کو بھی۔ اور اگر آپ کو اس پر اچھا سا شعر پڑھنا ہے تو قسم اٹھا کر شعر، یعنی اس میں قسم بیان کی گئی ہے، اللہ کی قسم اٹھا کر کوئی جھوٹی بات کرے تو بندہ تو کفر تک چلا جاتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لا ورب العرش کا مطلب عرش کے رب کی قسم۔ تو سیدہ پاک کروڑوں سلام، بڑی شان والی ہستی ہے، بہت شان والی ہستی، مگر ان کی جتنی شان ہے میرے نبی کی وجہ سے۔ بے شک۔ ذیشان قریشی صاحب کا سوال کہ غیر مسلمین کے جنازے کو کندھا دینا کیسا ہے؟ آپ گئے کیوں ہیں وہاں پہ؟ کندھا دینا تو دور کی بات ہے، گئے کیوں ہیں؟ اگر کوئی پڑوسی ہے، کوئی ویسے تعلق ہے اور آپ اس سے رسمی تعزیت کرنے ہیں تو اس کے الفاظ بھی آپ کو سیکھنے ہوں گے کہ وہ الفاظ نہیں کہے جائیں گے جو کہنے جائز نہیں ہیں، تو آپ کو اس میں جانا کیوں ہوا، کیوں گئے آپ؟ اور پھر آپ اس میں جو کام کر رہے ہیں اس میں آپ چاہ رہے ہیں کہ جناب اس کو میں شریعت کے مطابق بھی بتا دوں، آپ کے لیے گنجائش نہیں ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں رسمی تعزیت بھی کرنی ہے تو یہی کہ جی آپ کا بہت نقصان ہوا، آپ کو بہت صدمہ ہوا۔ جو کوئی اللہ اس کے رسول کا وفادار نہیں ہے اس کے لیے میں وہ کلمے کیسے کہوں گا جو مسلمان کے لیے کہتا ہوں؟ ان کا اگلا سوال کہ ایک حدیث بیان کی جاتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ تشریف فرما تھے، ان کے سامنے سے یہودی کا جنازہ گزرا۔ جی، اس کو دیکھ کر بہت سے احترام انسانیت اور بات ہے، آدمیت احترام، اور پھر یہ کہ کیا اس کے بعد اس کے دوسرا کوئی حکم نہیں آیا سامنے، وہ بھی تو دیکھنا چاہیے۔ ایک روایت آپ نے لی ہے، اس کے بعد تو احترام آدمیت، احترام انسانیت۔ اب مثال کے طور پر غیر مسلم ہے، میرا پڑوسی ہے، بھوکا ہے، تو میں اس کو بھوکا تو نہیں رکھوں گا، وہاں میں نے انسانی سلوک کرنا ہے۔ تو جہاں تک ہمیں انسانی بھلائی ہے وہ کرنی ہے، لیکن یہ کہ اس کے لیے دینی ان کے شعار یا ان کی باتیں اس میں کچھ ہم نہیں دخل دینا یا شامل نہیں ہونا۔ یہ آج کا آخری سوال، انشاءاللہ جو سوالات رہ جائیں گے وہ اگلی نشست میں ابتدا میں لے لیے جائیں گے۔ آپ لوگ اپنے سوالات اسی لائیو اسٹریم کے کامنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں۔ اگر لائیو اسٹریم ختم ہو جائے تب بھی آپ اپنے سوالات لکھ دیجیے، اگلی نشست سے پہلے آپ کے سوالات شامل کر لیے جائیں گے۔ واٹس ایپ اور پیج ان باکس کی سہولت بھی آپ کے پاس موجود ہے، آپ وہاں اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں۔ آپ کے سوالات انشاءاللہ ان تینوں ذرائع سے شامل کر لیے جائیں گے۔ محمد شفیع صاحب کا سوال کہ کسی اور کو اپنا خواب بتانے کے متعلق کیا شرعی احکام ہیں؟ دیکھیں جی، خواب جو ہے قرآن میں ذکر ہے، خاص طور پر حضرت یوسف علیہ السلام کو اس کا تعبیر کا علم بھی دیا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خواب کا ذکر ہے۔ خواب 3 طرح کے ہوتے ہیں، کئی مرتبہ بتایا، ایک اللہ کی طرف سے، ایک شیطان کی طرف سے، اور ایک کو ادغاث و احلام کہا گیا۔ آپ کی سوچیں شکل بن جاتی ہیں، ویژول ہو جاتی ہیں، آپ کی غذا بدہضمی کی وجہ سے کچھ چیزیں شکل بن کے آ جاتی ہیں۔ اللہ کی طرف سے خواب سچے خواب ہوتے ہیں، جو یعنی جن کو رؤیا بھی کہتے ہیں، انگلش والے ڈریم کہتے ہیں۔ آج کل تو سارے خوابوں کے شہزادے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا خواب دیکھ رہے ہیں۔ تو ذہن میں رہے کہ خواب اللہ کی طرف سے یا شیطان کی طرف سے یا ادغاث و احلام، یہ 3 باتیں ہیں۔ ہمیں یہ کہا گیا کہ خواب ایسا ہے کہ آپ کے ہاتھ پر پرندہ کوئی بھی بیٹھا ہوا ہے، برڈ،
آپ نے خواب سنا دیا تو وہ اڑ گیا، جب تک تو تھا بیٹھا ہوا وہ تھا، اب آپ نے سنا دیا تو وہ اڑ گیا۔ کیا مطلب کہ منہ سے آپ کے نکل گیا، ہو سکتا ہے جو آپ نے دیکھا ہو ویسا ہی ہو جائے۔ تو آپ کو معبر، جو صحیح تعبیر دینے والا معبر ہے، اس کو سنانا چاہیے۔ ویسے کسی کو خواب سنا رہے ہیں کہ جی اب برکت کے لیے، وہ اور بات ہے، لیکن خواب کی تعبیر وہی شخص بیان کرے جو اس کو سمجھ سکتا ہے، اور لوگوں کو خام خواہ ڈرانا نہیں چاہیے۔ ہمیں کہا گیا کہ کوئی خوفناک بات، ڈرانے والی بات، خواب یا ڈراؤنا منظر دیکھا ہے بھیانک، تو اپنے بستر پر لیفٹ سائڈ بائیں طرف منہ کریں اور تھو تھو تھو، تھوکنا نہیں ہے، 3 مرتبہ یہ کر کے لا حول پڑھ لیں، اعوذ باللہ پڑھ لیں، اور دعا کریں جو میں نے دیکھا ہے ایسا میرے ساتھ نہ ہو۔ اور اگر کوئی ایسا خواب ہے تو صدقہ دے دیجئے۔ تعبیروں کی کتابیں چھپی ہوئی ہیں، بہت ساری ایسے بھی چھپی ہوئی ہیں، اور بہت سے لوگوں نے اس کو کاروبار بھی بنایا ہوا ہے۔ تو جو دین کا سمجھدار شخص ہو اس سے پوچھ لیجئے۔ ہر ایک کو خواب سنانے سے منع کیا گیا ہے۔ میں نے دونوں باتیں بتا دیں، ایک تو یہ کہ آپ کے ہاتھ سے وہ بات نکل گئی، پھر آپ اس کو نہیں روک سکے آگے سے آگے۔ اچھا، خواب وہی جو اب آپ اس میں اس کو پورا یاد رہا ہے یا نہیں، جزیات ہوتی ہیں، اشارے ہوتے ہیں۔ ایک ہی خواب 2 بندے دیکھ رہے ہیں، کوئی اذان دیکھ رہا ہے، دوسرے نے بھی دیکھا ہے، تو اس سے چوری بھی مراد ہو سکتی ہے، اس سے پھانسی بھی مراد ہو سکتی ہے۔ دونوں کے جو خواب دیکھنے والا ہے اس کی حالت کیا ہے، کیا وہ واقعی جو ہے اس مزاج کا ہے، تو اس کے حساب سے تعبیر دی جاتی ہے۔ عورت نے دیکھا ہے، مرد نے دیکھا ہے، کتنا دیکھا ہے، وہ آپ تھوڑی سی بس نمایاں ایک چیز بتاتے ہیں کہ اس کو دیکھنے کا کیا مطلب، اس کے اور پورے خواب کے جزیات کو ملا کے تعبیر بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے جن کو علم، لیکن یہ کہ خواب احتیاط کریں۔ ہاں، کوئی خواب اچھا ہے، آپ نے والدین کو سنا دیا، یا کسی کو مقصد آپ کا کوئی وہ نہیں ہے، صرف اچھی طرح آپ نے سنایا، تو بہت اچھی بات ہے، اس میں منع نہیں ہے، مگر ہر خواب کا آپ کو نہیں معلوم۔ بہت سے خواب ہوتے ہیں آپ کو عجیب سے لگتے ہیں، ماں کے ساتھ، بہن کے ساتھ، کسی کے ساتھ کوئی ایسا منظر دیکھا جو آپ کو عجیب لگے، لیکن ہو سکتا ہے اس کی تعبیر بہت اچھی ہو۔ تو یہ وہی بتائے گا جو جانتا ہے۔ تو اور جو لوگ یہ کیا کہتے ہیں، خواب نامہ، چھوٹی چھوٹی کتابیں چھاپی ہیں، یہ دیکھیں تو یہ مطلب، یہ دیکھیں تو یہ مطلب، اس پہ نہ جایا کریں۔ جو تعبیر الرؤیا یا ان کی علامہ نابلسی کی تعطیر الانام، ان کتابوں کے ترجمے ہو چکے ہیں، اگر آپ سمجھ سکیں تو اس حساب سے آپ دیکھ لیجئے گا۔ باقی یہ ہے کہ جو جاگتے میں بھی خواب دیکھنا، خوابوں میں ہی رہنا، تو ذرا عملی دنیا میں بھی آئیے اور کوشش کیجئے کہ عملی دنیا سے بھی آپ کا تعلق ہو۔ ان تمام افراد کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے اپنے سوالات ہم تک بھیجے اور اپنے تعریفی کلمات سے ہمیں نوازا، جن میں علی حیدر صاحب، منظور احمد صاحب، خاقان حیدر صاحب، اطہر زیدی صاحب، محمد فیضان صاحب، جنید اکبر صاحب، طلحہ صاحب، اکرام شریف صاحب، محمد ایوب صاحب، مہوش خان صاحبہ، عبد الحمید صاحب، راشد قادری صاحب، فوزیہ عبد القادر صاحبہ، فردوس انجم صاحب، حماد صاحب، پرویز احمد صاحب، محمد حسیب صاحب، شبیر احمد صاحب، نادیہ شاہین صاحبہ، فیصل قادری صاحب، محمد حسان صاحب، صوفیہ قاسم صاحبہ، عالیہ فاروق صاحبہ، اقبال رضا عطاری صاحب، ناصر خان صاحب، اشتیاق احمد صاحب، احمد علی صاحب، طیبہ دستگیر صاحبہ، غلام مصطفیٰ صاحب، مصطفیٰ صاحب، صہیبہ منصور صاحبہ، رشید صاحب، ام مصطفیٰ صاحبہ، ارمان اشرفی صاحب، نرگس نسیم صاحبہ، طیب مرتضیٰ صاحب، شاہد سرور صاحب، سمیر خان صاحب، رخسانہ صاحبہ، سعدیہ صاحبہ،
عنایہ فاطمہ صاحبہ، اعظم بیگ صاحب، مرتضیٰ چوہان صاحب، محمد عدنان صاحب، طاہا صدیقی صاحب، ذیشان قریشی صاحب اور محمد شفیع صاحب، اور جن جن کے نام شامل نہ ہو سکے ہم ان سے معذرت چاہتے ہیں. آپ ہمارے لیے دعا کیجیے گا، ہم آپ کے لیے دعا گو رہیں گے. جی دو باتیں آپ سے عرض کرتا چلوں. آج ابھی 11 اگست ہے، کچھ دیر کے بعد 12 شروع ہو جائے گی، اور پھر 14 اگست 1947 اس سال پاکستان والے 75ویں 75 یعنی پلاٹینم شاید کہتے ہیں اس کو، پاکستان کا جشن آزادی منائیں گے. ہم لوگوں نے جشن آزادی منانے کے طریقے بھی ایسے آزاد اختیار کر لیے ہیں جس سے لگتا ہے کہ نہ ہم کسی دین کے پابند ہیں، نہ کسی قانون کے پابند ہیں، نہ اخلاق کے پابند ہیں، نہ ہی ہم ماحول کی جو چیزیں جن کو صحیح رکھنا ہے. مثلا نوجوان موٹر سائیکل کے سائلنسر پائپ نکال دیں گے، کچھ برہنہ ہو جاتے ہیں، شرٹیں اتار دیتے ہیں، ہلا گلا، فائرنگ، آتش بازی یا بیہودہ حرکتیں، سڑکوں پر طوفان بدتمیزی. کیا اس لیے آزادی حاصل کی تھی کہ یہ حرکتیں کریں گے؟ ہم لوگ اللہ کا شکر ادا کریں، اس نے یہ وطن دیا ہے. اس وطن کی قیمت کتنی ادا کی ہے ذرا یاد کریں. وہ کتنے لوگ تھے جنہوں نے قربانیاں دیں، کتنی خواتین اپنی عزت بچانے کے لیے انہوں نے گہرے کنوؤں میں، دریاؤں میں چھلانگیں لگائی، کتنی تھیں جو دوسروں کی زیادتی کا شکار ہوئی، بچے نیزوں پر بلم پر اچھالے گئے، ٹرینوں کی ٹرینیں کاٹ دی گئیں، کتنے ظلم و ستم ہوئے. ایسے ہی نہیں ملا یہ وطن، مملوکت خدا داد. ہم نے یوم آزادی منانا ہے، بالکل منائیں، مگر یاد رکھیں کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ یاد رکھنا ہے. اگر یہ بلا دیا کہ یہاں سے ہم نے دین کو ختم کرنا ہے، اخلاقیات کو ختم کرنا ہے، شرافت اور پاکیزگی کو ختم کرنا ہے، حلال کو ختم کرنا ہے، یہ دین کی پابندیاں ختم کرنی ہیں، تو پھر سوچ لیجئے گا. کیونکہ اللہ کی نعمت کی قدر نہ کی جائے تو چھن بھی سکتی ہے. وہ لوگ جو پاکستان بنانے میں شامل ہوئے آج ان کو سلام کیا جاتا ہے. آپ وہ کام کریں جو پاکستان کو بچائے تاکہ آپ کا نام پاکستان بچانے والوں میں شامل ہو. یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. وطن سے محبت بھی ایمان کے حوالے سے بتائی جاتی ہے. اپنے وطن سے پیار. ہمارا تعارف کیا ہے؟ ہم پاکستانی، مگر ہم سندھی ہو گئے، پنجابی ہو گئے، بلوچی ہو گئے، پٹھان ہو گئے، مہاجر ہو گئے، یہ ہو گئے، وہ ہو گئے. مسلمان نہ رہے. سندھی ہونا، پنجابی ہونا، پٹھان ہونا اپنی جگہ، بلوچ ہونا، یہ تمام چیزیں یہ تعارف ہیں، تعریف نہیں ہے. ہمیں اس وطن میں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نافذ کرنا ہے. شریعت کے اصولوں کے مطابق اس ملک کو چلانا ہے، سنوارنا ہے. ان لوگوں کو منتخب کرنا ہے جو نبی کے پابند ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے پابند اور وفادار ہیں، صحابہ و اہل بیت کے وفادار ہیں، اولیاء کے وفادار ہیں. مجھے 14 اگست مناتے ہوئے دعائیں کرنی ہیں، نیکی کرنی ہے. ٹھیک ہے، جائز خوشی میں آپ کو نہیں کہہ رہا، آپ جائز خوشی منائیں، مگر
طوفان بدتمیزی نہ ہو. یہ تاثر ہمارا آج کل ہمارا کہاں کہا جاتا ہے سافٹ امیج. سافٹ امیج ہم ان باتوں کو لیتے ہیں جو غیر شرعی ہوتی ہیں. شرعی باتوں کو ہم سافٹ امیج. اب کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے, شکرانہ نوافل دعا کر رہا ہے, اس کو سافٹ امیج نہیں کہیں گے. ناچ رہا ہے تو سافٹ امیج جا رہا ہے. یہ کیوں ایسا تاثر؟ ہم ایک قوم ہیں, خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی, علامہ اقبال نے کہا. تو ہمیں پہچاننا ہے اپنے آپ کو. ہم قرآن حدیث کے ماننے والے, ہم اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے. ہم نے مجسمے بنانے شروع کر دیے, چوکوں پہ لگانے شروع کر دیے. کیا ہم واقعی مسلمان ہیں؟ ہم نے کیا کرنا شروع کر دیا؟ ہماری خواتین شرم و حیا بھول گئیں, پردہ بھول گئیں, اپنی عزت بھول گئیں. تو ہمیں سب کو, نوجوانوں کو, عورتوں کو, بچوں کو, بوڑھوں کو, علماء کو, یہ سیاستکاروں کو, سب کو اپنے تشخص, آئیڈینٹیٹی, وہ ہے اسلام, ایمان. ہم مسلمان ہیں, ہم اس کو کسی مرحلے پہ نہ بھولیں. اب وہ کام کریں جو خوشی کے منانے کے جائز طریقے منائیں, مگر ایسا تاثر کہ پتہ چلے کہ یہ کہاں سے مسلمان ہے, یہ کیسے مسلمان ہے, وہ بات نہ ہو. ایک بات. دوسری بات, حکمرانوں سے, سیاستکاروں سے, یہ جن کا جو جتنے بھی گورنمنٹ سرونٹس ہیں, آپ سب کو یاد رکھنا ہے کرسی آپ کے لیے بڑی اہم ہوگی, مگر یہ ہمیشہ نہیں رہے گی. آج آپ کے پاس, کل دوسرے کے پاس, اگلے سانس کی خبر نہیں. آپ لوگ قوم کو لڑوانا, ایک دوسرے کے خلاف بدزبانی کرنا, یہ آپ سکھا رہے ہیں قوم کو. آپ اچھی باتیں نہیں سکھا رہے, آپ آپس میں ایک دوسرے کو لڑوا رہے ہیں. آپ اس ملک میں طبقاتی, لسانی تعصبات ابھار رہے ہیں اپنے مفادات کے لیے, وقتی مفادات, ملے نہ ملے. قومی خزانے کا آپ غلط استعمال کر رہے ہیں. آپ کو قبر بھی یاد رکھنی ہے, حشر بھی یاد رہے. ہمارا اپنا وزن, اپنا بوجھ سب سے زیادہ ہے, اس پر گناہوں کا, خطاؤں کا, غلطیوں کا بوجھ ڈال کر اور اپنے آپ کو مشکل میں نہ ڈالیں. یہ وطن اللہ تعالیٰ کی عطا ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان. اہل سنت 98% اہل سنت نے اس کے لیے محنت کی کہ اولیاء کا ہے فیضان پاکستان. پاکستان ہمارے مشائخ, ہمارے اکابر علماء جنہوں نے اس میں قربانیاں دیں, خود میرے والد صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ, ان کے حوالے سے ہم دوسرے تمام جو بھی تحریک پاکستان کے جتنے لوگ تھے جنہوں نے واقعی قربانیاں دیں, کام کیے. آج ضرورت ہے اس وطن کی تعمیر کی, ترقی کی, مگر ہر شخص مجھے فائدہ ہو جائے, شارٹ کٹ نکل آئے, یہ ہو جائے. ہم نے غلط رسمیں اپنا لیں, غلط طریقے, جائز ناجائز, حلال حرام سب بھلا دیا ہم نے. آئیے اس وطن کی تعمیر کے لیے ایک نئے جذبے کے ساتھ, دینی ایمانی جذبے کے ساتھ اور وطن کی محبت کے جذبے کے ساتھ اس کی تعمیر اور ترقی کریں. ہم سب اس کی خرابیاں دور کرنے کی کوشش کریں. میرا عمل بہتر ہو جائے, مجھے دیکھ کے دوسرا, تیسرا, بارش کا پہلا قطرہ بنیے اور اس ملک کو سنواریے. یہ جو حکمران جاتے ہیں نا, یہ ہماری اندر سے جاتے ہیں, اوپر سے نہیں آتے ہیں. لیکن یہ کیوں ایسے ہو جاتے ہیں؟ یہ ہماری کمزوریاں ہیں. ہمیں صحیح انتخاب کرنا ہے, ہمیں ان کو مجبور پابند رکھنا ہے کہ یہ لوٹ مار نہ کریں, یہ کام کریں. سید القوم خادمہم, قوم کا سردار ان کا خادم ہوتا ہے. آج عہدے نوکر شاہی کے لیے ہیں. تو اس وطن کی حفاظت کیجیے, اس وطن کی تعمیر کیجیے اور صحیح طریقے سے یوم آزادی منائیے اور اس وطن کو اتنا بہتر کر دیجیے مثال بن جائے. اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے, اس ملک کو بقا اور تحفظ, استحکام عطا فرمائے.
فوج کا اپنا کام، عدلیہ کا اپنا کام، یہ جو بیوروکریسی کہلاتی ہے، جو مختلف عہدوں پر بیٹھے ہوئے، ان سب کو ایک ہی سوچ ہونی چاہیے، ایمان اور وطن۔ نہ ایمان کے خلاف کوئی بات ہو، نہ وطن کے خلاف کوئی بات ہو، اپنے ذاتی مفادات نہیں، اجتماعی مفادات کو اہمیت دیجیے۔ ہم سب نے، فوج نے جغرافیائی اگر حفاظت کرنی ہے، علماء نے، دوسروں نے نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کرنی ہے، تو یاد رہے ہم لوگ سب کے سب مل کر، ایک نہیں سب مل کر، صفائی ستھرائی ماحول کی بھی، اخلاق کی بھی، ہم لوگ کیا نہیں کر سکتے؟ تو ہمیں اس ملک کو سنوارنا ہے اور بچانا ہے۔ اللہ تعالی ہماری مدد فرمائے۔ 14 محرم الحرام یوم وصال اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند مفتی اعظم حضرت مولانا مصطفیٰ رضا خان نوری رحمۃ اللہ علیہ بہت بزرگ ہوئے، عالم ہوئے، دنیا بھر میں ان کو مفتی اعظم کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ 91 برس سے زیادہ عمر شریف پائی اور بڑی پیاری ہستی تھے۔ ان کا یہ عرس کا دن اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، اور جتنی ہستیوں کے دن ہیں یہ اللہ ان تمام بزرگوں کی برکت سے ہماری دنیا و آخرت بہتر فرمائے۔ آپ کے اس کے علاوہ دیگر امور جتنے ہیں، ہم کوشش کریں سب کے سب اپنے گھروں کو بھی، اپنے رشتے ناتوں کو بھی بہتر بنائیں۔ گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ آپ سب کے لیے جتنے لوگ دور و قریب سے دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی جائز مرادیں پوری فرمائے۔ جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے۔ محمد رفیق صاحب لاہور میں ابھی 3-4 دن پہلے، وہ ہارون مرزا صاحب امریکہ والے، ان کے سسر ہیں، موٹر سائیکل سے وہ گرے ہیں اور ان کو بہت شدید چوٹ آئی ہے، ابھی تک ہوش نہیں آیا، بیمار ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے، ان کو زندگی عطا فرمائے، اور بھی جتنوں نے کہا، جس کے لیے کہا، اللہ تعالیٰ خیر فرمائے۔ بہت شکریہ آپ کا، نیکی کیجئے، نیکی پھیلائیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ